العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ، آج ہم 50ویں درس کا آغاز کر رہے ہیں، جس میں نئی فصل فی المشترک والمؤول کو پڑھیں گے. عزیز طلبہ، اب تک آپ کو خاص، عام، مطلق، مقید کی تعریفات اور ان کے احکام مع امثلہ و اختلاف ائمہ تفصیل کے ساتھ بتلا چکے ہیں اور آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں. عزیز طلبہ، آپ لوگوں کو کتاب اللہ کی بحث کے آغاز میں بتلایا گیا تھا کہ کتاب اللہ کے لفظ کی وضع کے اعتبار سے 4 قسمیں ہیں. نمبر 1 خاص، نمبر 2 عام، نمبر 3 مشترک، نمبر 4 مؤول. ان 4 میں سے 2 کا بیان یعنی خاص، عام کا بیان تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے آ چکا. اب مشترک اور مؤول کی تعریف اور ان کے احکام جاننے کی کوشش کریں گے. عزیز طلبہ، آئیے اسکرین پر دیکھیے، مصنف رحمہ اللہ کی عبارت کو ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں. المشترک ما عزی لمعنین مختلفین او لمعان مختلفۃ الحقائق مثالہ قولنا جاریۃ فإنه تتناول الأمة والسفينة والمشتري فإنه يتناول قابل عقد البيع وكوكب السماء وقولنا بائن فإنه يحتمل البين والبيان. عزیز طلبہ، مصنف رحمہ اللہ نے اس عبارت میں مشترک کی تعریف اور اس کی مثالیں بیان فرمائی ہیں. سب سے پہلے ہم مشترک کی تعریف سمجھ لیتے ہیں. مشترک کی تعریف سمجھنے سے پہلے آپ اعیان اور اعراض کو سمجھ لیں. اعیان کا دوسرا نام جواہر بھی ہے. اعیان عین کی جمع ہے، جواہر جوہر کی جمع ہے. اعیان اور جواہر ان کو کہا جاتا ہے جن کا کوئی مستقل وجود ہو. عین اور جوہر اس کو کہا جاتا ہے جس کا کوئی مستقل وجود ہو. اعیان اور جواہر ان کو کہا جاتا ہے جن کا کوئی مستقل وجود ہو اور ان کو کسی سہارے کی ضرورت نہ ہو. جیسے جاریتن کے معنی باندی اور کشتی کے ہے، ان کا ایک مستقل وجود ہے، ان کو سمجھنے سمجھانے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح لفظ مشتری سامان خریدنے والا اور اس کا دوسرا معنی آسمان کا ستارہ، اس کے 2 معنی آتے ہیں اور ان دونوں کا ایک مستقل وجود ہے. ان کو سمجھنے سمجھانے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت نہیں. اب آئیے اعراض کو سمجھیے. اعراض عرض کی جمع ہے. عرض اس کو کہتے ہیں جس کا کوئی مستقل وجود نہ ہو، اس کو کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت پڑے اور کسی نہ کسی کے ساتھ متصف ضرور ہو. سہارے کے بغیر اس کو سمجھنا اور سمجھایا نہ جا سکتا ہو. عزیز طلبہ، اب مشترک کی تعریف سمجھیے. مشترک وہ لفظ ہے جو 2 مختلف معانی کے لیے بنایا گیا ہو، وضع کیا گیا ہو اور ان کی حقیقتیں بھی الگ الگ ہوں. یا مشترک وہ لفظ ہے جو چند مختلف معانی کے لیے وضع کیا گیا ہو، بنایا گیا ہو اور ان کی حقیقتیں بھی الگ الگ ہوں. مشترک وہ لفظ ہے جو 2 مختلف معانی کے لیے وضع کیا گیا ہو، بنایا گیا ہو اور ان کی حقیقتیں بھی الگ الگ ہوں. یا مشترک وہ لفظ ہے جو چند مختلف معانی کے لیے وضع کیا گیا ہو، بنایا گیا ہو اور ان کی حقیقتیں بھی الگ الگ ہوں. پہلی مثال جیسے لفظ جاریتن، یہ 2 معانی کے درمیان مشترک ہے، یعنی اس کے 2 معانی آتے ہیں، ایک باندی اور دوسرے کشتی، اور دونوں کی حقیقتیں بھی الگ الگ ہے. دوسری مثال لفظ مشتری ہے.
یہ بھی دو معانی کے درمیان مشترک ہے، یعنی اس کے بھی دو معانی آتے ہیں۔ ایک عام معنی عقد بیع کو قبول کرنے والا، یعنی سامان خریدنے والا، جو بائع کے مقابلے میں آتا ہے، یعنی بائع اور مشتری۔ دوسرا معنی آسمانی ستارہ۔ تو مشتری کے دو معنی آتے ہیں، ایک سامان خریدنے والا اور دوسرا آسمانی ستارہ، اور ان دونوں کی حقیقت بھی الگ الگ ہے۔ تیسری مثال لفظ بائن، یہ بھی دو معنی کے درمیان مشترک ہے، یعنی اس کے بھی دو معنی آتے ہیں۔ ایک معنی جدا ہونے والا، جبکہ یہ بانا یبینو بینن و بینونتن باب ضربہ سے مشتق ہو۔ دوسرے معنی ظاہر ہونے والا، جبکہ بانا یبینو بیانن مصدر سے مشتق ہو۔ عزیز طلبہ، یہ تین مثالیں اس مشترک لفظ کی تھی جن کے دو معانی آتے ہو، اور وہ لفظ جو چند معانی کے لیے بنایا گیا ہو اور ان کی حقیقتیں بھی الگ الگ ہو، اس کی مثال لفظ عین ہے۔ لفظ عین کے بہت سارے معانی آتے ہیں اور بہت سارے معانی کے درمیان مشترک ہے، ان میں سے صرف 6 معانی آپ کے سامنے بتاتے ہیں۔ ان میں سے صرف 6 معانی آپ کو بتلاتے ہیں۔ نمبر 1، عین کا ایک معنی، عین کا ایک معنی آنکھ، دوسرا معنی دریا، دوسرا معنی دریا پانی کا چشمہ، تیسرا معنی ذات، چوتھا معنی سونا گولڈ چاندی کے مقابلے میں جو آتا ہے، پانچواں معنی سورج، چھٹا معنی جاسوس۔ عزیز طلبہ، خلاصہ یہ ہے کہ مشترک وہ لفظ ہے جو دو مختلف معانی یا چند مختلف حقیقت رکھنے والے معانی کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ مشترک وہ لفظ ہے جو دو مختلف معانی یا چند مختلف حقیقت رکھنے والے معانی کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ عزیز طلبہ، پہلی دو مثالیں جاریتن اور مشتری اعیان اور جواہر کے قبیل سے ہیں، کیونکہ ان کا ایک مستقل وجود اور ان کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت نہیں۔ تیسری مثال بائن اعراض کی قبیل سے ہے، یعنی بائن کے معنی جدا ہونے والا اور ظاہر ہونے والا، یہ دونوں معنی عرضی ہے، ان کو سمجھنے کے لیے کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت ہوگی اور یہ کسی نہ کسی کے ساتھ متصف ضرور ہوگے۔ عزیز طلبہ، اب مشترک کا حکم سماعت فرمائیں۔ مشترک کا حکم کیا ہے؟ مشترک کا حکم یہ ہے کہ جب اس کے مختلف معانی میں سے کوئی ایک معنی دلیل کے ساتھ مراد ہو کر متعین ہو جائے تو دوسرا معنی مراد لینا جائز نہیں۔ مشترک کا حکم یہ ہے کہ جب اس کے دو مختلف معانی میں سے کوئی ایک معنی دلیل کے ساتھ مراد ہو کر متعین ہو جائے تو دوسرا معنی مراد لینا جائز نہیں ہے۔ آئیے اب مصنف رحمہ اللہ کی عبارت کا ہم ترجمہ کر لیتے ہیں۔ المشترک فصل فی المشترک والمؤول، یہ فصل مشترک اور مؤول کے بیان میں۔ المشترک ما وضع لمعنین مختلفین، مشترک ما وہ لفظ ہے، وضع جو وضع کیا گیا ہو، لمعنین مختلفین دو مختلف معنی کے لیے، دو مختلف معانی کے لیے۔ مشترک وہ لفظ ہے جو دو مختلف معانی کے لیے وضع کیا گیا ہو، او لمعان یا چند ایسے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، مختلفت الحقائق جن کی حقیقتیں الگ الگ ہو۔ مشترک
وہ لفظ ہے جو دو مختلف معنی کے لیے اولی معانی یا چند مختلف معانی کے لیے وضع کیا گیا ہو، مختلفت الحقائق، جن کی حقیقتیں ایک دوسرے سے مختلف ہو، الگ الگ ہو۔ مثالہ، اس کی مثال قولنا، ہمارا قول، جاریتن ہے، فإنہا، کیونکہ یہ جاریتن تتناول شامل ہوتا ہے الامۃ، باندی کو، والسفینۃ، کشتی کو۔ فإنہا، کیونکہ یہ لفظ جاریتن تتناول باندی اور کشتی کو شامل ہوتا ہے، والمشتری، اور مشترک کی مثال ہمارا قول مشتری ہے، فإنہ یتناول قابل عقد البیع، یقیناً یہ لفظ مشتری عقد بیع کو قبول کرنے والے، عقد بیع قبول کرنے والے کو اور آسمان کے ستارے کو شامل ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ لفظ مشتری عقد بیع قبول کرنے والے کو اور آسمان کے ستارے کو شامل ہوتا ہے۔ وقولنا، اور ہمارا قول بائن، فإنہ یحتمل البین والبیان، فإنہ یحتمل البین والبیان، کیونکہ یہ لفظ بائن جدا ہونے اور ظاہر ہونے کا احتمال رکھتا ہے۔ وحکم المشترک، اور مشترک کا حکم یہ ہے کہ انہ اذا تعین الواحد مرادا بہ، مشترک کا حکم یہ ہے کہ جب دلیل کے ذریعے مراد ہو کر اس کا ایک معنی متعین ہو جائے، جب ایک معنی مراد ہو کر کسی دلیل کے ذریعے متعین ہو جائے، سقط اعتبار ارادتی غیرہ، دوسرے معنی کے مراد لینے کا اعتبار ساقط ہو جائے گا۔ وحکم المشترکی، اور مشترک کا حکم یہ ہے کہ جب ایک معنی مراد ہو کر جب مشترک کا ایک معنی مراد ہو کر متعین ہو جائے تو سقط اعتبار ارادتی غیرہ، دوسرے معنی کے مراد لینے کا اعتبار ساقط ہو جاتا ہے۔ وحکم المشترک، مشترک کا حکم یہ ہے کہ اذا تعین الواحد مرادا، جب ایک معنی متعین ہو جائے کسی دلیل کی وجہ سے، کسی دلیل کی وجہ سے مراد ہو کر۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ مصنف رحمہ اللہ کی عبارت کا ترجمہ سمجھ گئے ہوں گے۔ عزیز طلبہ، مصنف رحمہ اللہ نے اس عبارت میں مشترک کی تعریف اور اس کی 3 مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ مشترک کی تعریف یہ ہے کہ مشترک وہ لفظ ہے جس کو 2 یا 2 سے زیادہ ایسے معنوں کے لیے وضع کیا گیا ہو جن کی حقیقتیں ایک دوسرے سے مختلف ہوں۔ جیسے جاریتن، اسے 2 معنوں کشتی اور باندی کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور کشتی اور باندی کی حقیقت ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ دوسری مثال مشتری ہے، اس کو خریدنے والے آدمی اور آسمان کے ستارے کے لیے وضع کیا گیا اور ان کی حقیقتیں بھی ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ اسی طرح بائن، مشترک کی تیسری مثال ہے کہ بانا یبین بینن سے ہو تو اس کا معنی جدا ہونے والا، اور اگر بانا یبین بیانن سے ہو تو اس کا معنی ظاہر ہونے والا، تو یہ جدا ہونے اور ظاہر ہونے کے معنی میں مشترک ہوا۔ مصنف رحمہ اللہ نے جو 3 مثالیں دی ہیں، ان میں پہلی 2 مثالیں جاریتن اور مشتری اعیان اور جواہر کے قبیل سے ہے، اور تیسری مثال بائن معانی اور اعراض میں سے ہے۔ یہ 3 مثالیں لا کر مصنف رحمہ اللہ نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ مشترک جواہر اور اعراض دونوں میں سے ہو سکتا ہے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ مصنف رحمہ اللہ کی عبارت کا مطلب اور ترجمہ سمجھ گئے ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.